جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين۔ الآية۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، موضوع تو میرا کئی جو منہ سے تقوی کے بارے میں چل رہا ہے۔ ابھی جو بیان ہو رہا تھا، جس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس کو قرآن پاک میں سب سے بڑا تقوی والا اتقاکم، ان اتقاکم کہا گیا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اتقا کے بارے میں سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز، عزت و شان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اور بات ہو رہی تھی کہ وہ سچ بولنے والے تھے، اس واسطے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے، سچ بولے تو خطرہ ہے، جھوٹ بولے تو گناہ ہے، اب کیا کریں؟ لیکن جو آدمی تحیہ کر لے کہ سچ ہی بولنا، جو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، تو کچھ دشمن آ گئے نبی علیہ السلام کے مخالف، لیکن جانتے اور پہچانتے نہیں تھے نبی علیہ السلام کو، صدیق اکبر کو جانتے تھے۔ تو ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ اب بتاؤ، اب بندہ کیا کرے؟ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا جواب دیں؟ جھوٹ بولیں؟ اگر سچ کہتے ہیں تو انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں ایمان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ذہن میں ڈالا، فرماتے رجل یہدی السبیل،
ایک شخص ہے جو مجھے راہ دکھاتا ہے، یہ ایک شخص ہے مجھے راہ دکھاتا ہے. بات سوٹا لگے، انہوں نے کہا شاید کوئی ہوگا راستہ. اس نے حضرت صدیق اکبر نے تو یہ کہا کہ مجھے آخرت کا اللہ کی راہ دکھاتا ہے. انہوں نے سمجھا کہ دنیا کا راہ سچ ہو گیا، سچ رہ گئی، جھوٹ سے بچ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نا ایسی بات وقتی جلدی ذہن میں ڈال دیتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے خلاف وارنٹ گرفت انگریز کے زمانہ تھا، تو ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ چھاپے مارے جا رہے. پتہ چلا مسجد میں ہے، یہاں انگریز کا زمانہ ہے. تو آگے مسجد میں پولیس، انگریز پولیس. اب وہ واقعی کھڑے مسجد میں ہی ہیں، انہیں سے پوچھتے ہیں. وہ بھی انہوں نے دیکھے وہ نہیں تھے مولانا قاسم نانوتوی. انہوں نے دیکھے نام بڑا سنا ہوا نا، تو انہوں نے سمجھا کوئی بڑے جھبے کبے والے لوگ ہوں گے. تو جب ان سے پوچھا یہاں مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں ہے کہ یہ مسجد میں تھے، آپ کو ہے پتا؟ انہی سے پوچھ رہے اور آپ کیا کہیں. تو جہاں حضرت کھڑے تھے وہاں گئے، پیچھے ہٹ گئے. فرمایا ابھی تو یہی تھے، ابھی تو یہی تھے. جب ابھی تو یہی تھے، چلو پکڑی اب کہیں ہوں گے. وہ یہی تھے، پہلی والی جگہ سے ہٹ کے کہتے ہیں یہی تھے، ابھی تھے بھی وہیں، ذرا پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے سمجھا کوئی اور ہے، کہیں آگے پیچھے چلو گے تو ڈونڈو چھوڑ کے چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. حضرت مولانا یعنی شریعت پہ کوئی چلنا چاہے نا، بڑے مشکل اوقات میں بھی اللہ مدد کرتے ہیں، اور جان بھی بچ جاتی ہے، دین بھی بچ جاتا ہے. انہی کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو جب گرفتاری کے وارنٹ ڈھونڈ رہے، ہر جگہ چھاپے مارنے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ روپوش ہو جائیں. اچھا 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے، چوتھے دن باہر نکل آئے. حضرت ابھی تو خطرہ ٹلا نہیں ہے، آپ پھر باہر آ گئے. آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام 3 دن غار میں روپوش رہے تھے، پھر چوتھے دن باہر آ گئے، تو میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتے ہیں، نہیں گرفتار کر سکتے. تو بہرحال دوستو، تقویٰ کی بات ہو رہی تھی. تقویٰ ہی یہ سارے کام تقویٰ ہی کراتا ہے. تقوی کو دل میں پیدا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو تقوی کی جو پہلی چیز میں پچھلے جمعے شروع کی تھی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی اور نیک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے. یہی بات کی تھی پچھلے جمعے. اور اللہ پر ایمان لانا اور ذات الواجب الوجود، ایک ایسی ذات کو اللہ کہتے ہیں جن کی ذات واجب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب کو پیدا کرتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھے، کچھ نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہوں گے.
اللہ وہ ہیں ظاہر ہیں، جس چیز کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت وہیں سے نظر آ رہی ہے، کسی بھی چیز پر۔ کسی نے کہا یہ جو پودے چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، کیسے، کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا۔ کسی نے بکری کو دیکھ کر، کسی نے شتوت کو دیکھ کر کہا خدا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، سے معلوم ہوتا ہے کوئی ہے بنانے والا۔ یہ ہمارے کام نہیں، ہم نے اپنے ہاتھ نہیں بنائے، آنکھیں ہم نے نہیں بنائی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے، زبان نہیں دی، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں دی۔ ایک چیز بگڑ جائے، ختم ہو جائے، کچھ نقصان پذیر ہوتی ہیں اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے، دوسرے لوگ اس کا کچھ علاج بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بالکل سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، خود واجب ہے، اور ساری کائنات ممکن ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ ہے اللہ، اور ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اس واسطے زیادہ تر یہ صورت یہ یاد کرائی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں بے شک پڑھی جاؤ۔ ایک صحابی ہے، وہ دوسری صورت بھی پڑھتا تھا، ساتھ ہر رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ بھی پڑھتا تھا۔ دوسرے صحابہ نے شکایت لگا دی، یا رسول اللہ، یہ آدمی قُلْ هُوَ اللَّهُ تو ہر رکعت میں پڑھتا ہے، باقی صورت بھی پڑھتا ہے، ساتھ ختم کرنے لگا قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھ لیتا ہے۔ پوچھا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ سے اس سورت سے محبت ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس واسطے پڑھتا ہوں۔ اور پورے یاد نہیں آپ نے آگے کیا فرمایا، کہ میرے خیال یہی فرمایا کہ یہی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، پڑھا کرو کوئی بات۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ایک ہے۔ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، ساری کائنات کا، عرشی ہوں یا فرشی، جن ہوں یا انسان، فرشتے ہوں یا باقی کوئی چیز، سب کا الہ ایک ہے، سب کا معبود ایک ہے، اور سب کام وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں، اللہ نے اپنا جگہ جگہ پر تعارف کرایا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے اللہ، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی عمر کے کتنی حکومتیں بدلی ہیں، جو اور نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہیں، وہ مضبوطی ختم ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ چھیننے کا چھین لیتا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ بیادک الخیر، تمام خیر تیرے ہی قبضے میں ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر،
قدرت کا نمونہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات کو پیدا کرتا ہے تو، دن کو بھی پیدا کیا ہے تو نے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو، دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، کبھی رات آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ ہے، اللہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، تو زندوں سے مردے کو نکال دیتا ہے، مردوں سے زندوں کو نکال دیتا ہے، یہ قدرت والا ہے۔ ترزق من تشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یہ تعارف قرآن میں ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس کا تعارف کروایا ہے، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا ہے، ہم اسی طرح اس کو سیکھ کر اس طرح مانے تو سارے شرک کفر یہ وہ سب ختم ہو جائیں، یہ لڑائیاں جھگڑے سب ختم ہو جائیں، پھر ہر آدمی اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا